خرید و فروخت سے متعلق مسائل ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ آج مبیع کے اعتبار سے بیع کی تقسیم ہم پڑھیں گے۔ مبیع کہتے ہیں وہ چیز کہ جس کو بیچا جا رہا ہو تو اس کو مبیع کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے خرید و فروخت کی جو تقسیم ہے وہ تقسیم آج آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلی قسم ہے بیع مقایدہ، دوسری قسم ہے بیع صرف، تیسری ہے بیع مطلق اور چوتھی قسم ہے بیع سلم۔ بیع مقایدہ کسے کہتے ہیں؟ وہ بیع ہوتی ہے کہ جس میں دونوں طرف عین ہو، یعنی دونوں طرف کیا ہو؟ سامان ہو، یا ایک چیز کی دوسری چیز کے بدلے میں بیع کی جائے، اس کو بیع مقایدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی تبادلہ غیر نقود کے ساتھ ہو، یعنی اس میں رقم نہیں ہوتی بلکہ سامان کو سامان کے بدلے میں بیچا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے گائے کے بدلے میں یا بھینس کے بدلے میں گاڑی خرید لی، یا گاڑی کے بدلے میں بھینس خرید لی، تو یہ کیا ہے؟ ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز کو خریدنا، اس کو بیع مقایدہ کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے بیع صرف۔ بیع صرف اس بیع کو کہتے ہیں کہ جس میں ثمن کو ثمن کے عوض بیچا جائے، یعنی دام کو دام کے ساتھ بیچا جائے، تو اس کو بیع صرف کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ سونے کی بیع سونے کے بدلے میں کرنا، یا سونے کی بیع چاندی کے بدلے میں کرنا، اس کو بیع صرف کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے بیع مطلق، جو عام طور پر ہم خرید و فروخت کرتے ہیں کہ رقم کے بدلے میں کوئی چیز خرید لی، رقم کے بدلے میں کوئی چیز بیچ دی، اس کو بیع مطلق کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ قلم ہے میرے پاس، یہ میں نے آپ کو 100 روپے کے بدلے میں بیچا، تو میں نے 100 روپے آپ سے لے لیا، قلم آپ کو دے دیا، اس کو بیع مطلق کہا جاتا ہے۔ چوتھی قسم ہے بیع سلم۔ بیع سلم وہ بیع ہوتی ہے جس میں قیمت فوراً ادا کرنا ضروری ہو اور مبیع کو بعد میں خریدار کے حوالے کرنا بائع پر یعنی بیچنے والے پر لازم ہو۔ اس میں قیمت جو ہے وہ فوراً ادا کر دی جاتی ہے اور مبیع بعد میں ادا کی جاتی ہے۔ اس کے باقاعدہ تفصیلی طور پر احکام انشاءاللہ وہ ہم اگلے اسباق میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو یہ مبیع کے اعتبار سے بیع کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ اب اس میں دیکھیں میں نے ثمن کا لفظ استعمال کیا تھا، ویسے ثمن کی تعریف ہم آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکے تھے کہ ثمن اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو بائع اور مشتری آپس کے اندر جو دام طے کر لیتے ہیں، جو قیمت طے کر لیتے ہیں، اس کو ثمن کہا جاتا ہے۔ پھر ثمن کی بھی 2 قسمیں، ایک ہے ثمن خلقی اور ایک ہے ثمن اصطلاحی یا عرفی۔ ثمن خلقی کیا ہوتا ہے؟ ثمن خلقی جو پیدائشی طور پر ثمن ہو اور ہر حال میں ثمن ہی رہتا ہو، کوئی اس کی ثمنیت کو باطل نہ کر سکے، یعنی شروع سے ہی وہ ثمن ہے، اس کے بدلے میں اشیاء کو خریدا جاتا ہے، اس کے بدلے میں اشیاء کو بیچا جاتا ہے، تو اس کو ثمن خلقی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ سونا ہے، چاندی ہے، یہ ثمن خلقی ہے، اور یہ ایسا ثمن ہے کہ کوئی بھی اس کی ثمنیت کو باطل نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں ثمن خلقی، جو پیدائشی طور پر ثمن ہو۔ دوسری ثمن کی قسم ہے ثمن اصطلاحی۔ اس کو ثمن غیر خلقی بھی کہتے ہیں اور ثمن عرفی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ ثمن عرفی یا ثمن اصطلاحی کیا ہوتا ہے؟ جو در حقیقت متاع یعنی سامان ہو، لیکن لوگوں کی اصطلاح نے اسے ثمن بنا دیا ہو۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں روپے پیسے چلتے ہیں، اسی طرح جو سکہ چلتا ہے پیتل کا یا سلور کا سکہ چلتا ہے یا تانبے کا سکہ چلتا ہے، یہ جو سکے ہیں اور اسی طرح نوٹ ہیں، کرنسی ہے، ڈالر ہیں، ریال ہیں، یورو ہیں، یہ سب ثمن اصطلاحی ہیں کہ یہ پیدائشی طور پر ثمن نہیں ہے بلکہ لوگوں نے اس کو ثمن قرار دیا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ثمن اصطلاحی ہوتا ہے، ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ اس کو منسوخ بھی کر دیا جاتا ہے، اس کی ثمنیت کو ختم بھی کر دیا جاتا ہے۔ جیسے بہت ساری کرنسی کچھ عرصہ پہلے بھی منسوخ کی گئی۔ پہلے پاکستان کے اندر وہ بڑا نوٹ چلتا تھا 1000 کا، بڑا نوٹ چلتا تھا 500 کا، تو اس کی ثمنیت کو ختم کیا گیا، پھر اس کی جگہ پر چھوٹے نوٹ لائے گئے، تو اس کو کہتے ہیں ثمن اصطلاحی یا ثمن عرفی۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ہے، وہ ہے مثلی۔ مثلی اشیاء کیا ہوتی ہیں؟ وہ اشیاء کہ جن کے اجزاء یا افراد آپس میں یکساں ہوں، یعنی برابر ہوں، اور بازار میں ان جیسی دوسری چیزیں بھی دستیاب ہوں، اس چیز کو مثلی چیز کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ اشیاء کہ جن کے اجزاء جو ہے وہ سارے کے سارے یکساں ہیں، برابر ہیں، اور اسی طرح کی سیم چیز بازار سے مل جاتی ہو، اس کو مثلی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ پیٹرول ہے،
اسی طرح دودھ ہے، اسی طرح گندم ہے، یہ بھی مثلی میں ہی آتی ہے۔ تو مثلی وہ اشیاء ہوتی ہیں کہ جن کے اجزاء جو ہے وہ برابر ہوں، جن کے افراد برابر ہوں، اور اس جیسی سیم چیز بازار سے مل جاتی ہو، اس کو مثلی کہا جاتا ہے۔ اور آگے ایک اور اصطلاح ہے، وہ ہے قیمی۔ قیمی وہ اشیاء کہ جن کے افراد یکساں نہ ہوں، یعنی برابر نہ ہوں، بلکہ اشیاء کے اندر تفاوت ہو، اشیاء کے اندر فرق ہو، جیسے گائے ہے، بھینس ہیں، دیگر جانور ہیں، کہ ان میں ایسا ہوتا ہے کہ سارے افراد برابر نہیں ہوتے، سارے افراد یکساں نہیں ہوتے، بلکہ فرق ہوتا ہے۔ تو ان اشیاء کو قیمی اشیاء کہا جاتا ہے۔ یہ چند اصطلاحات ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔